دیندارو، سب سے پہلے امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پرحکمت حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرو، یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرو، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو زینت دو، اس سے اپنے آپ کو سنوارو۔ سرسری طور پر دیکھیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک ادنا مخلوق انسان وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو انسان کو جتنی بھی نیکیاں کرنے کو کہا جاتا ہے یا انسان جو بھی نیکی کا کام انجام دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی مظہر ہوتا ہے، اس کا ایک جز ہوتا ہے۔ اگر انسان سچ بولتا ہے تو سب سے بڑا سچ بولنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو سچ بولنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفات پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اسی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے، کوئی کسی کا عیب چھپاتا ہے، کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے، تو رحم دلی سب سے بڑا رحمان، سب سے بڑا رحیم خدا کی ذات ہے۔ سب سے بڑا پردہ پوش، انسان کے عیب کو ڈھانپنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں آپ جانتے ہیں، وہ تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک ایٹریبیوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشکور ہے۔ الشکور کے معنی عام معنی میں شکریہ ادا کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قدردان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اچھے کام کی قدر کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو اس کے مطابق بڑھ چڑھ کے اس کو جزا دیتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، اس کے ایک رائی کے دانے جتنا بھی اچھا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں کہیں ہو یا کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، یعنی سامنے لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا جزا اپنے بندے کو دے گا۔ وہ ایسا قدردان ہے۔ مگر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں بہت سے شکوے ہیں، اس میں ایک شکوہ یہ ضرور ہے کہ انسان شکر بڑا کم کرتا ہے۔ انسان کو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم نے جو مانگا ہم نے تم کو دیا ہے، تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو تو کبھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان شکر بہت کم کرتا ہے۔ جو چیزیں اس کو دی گئی ہے، جو چیز اس کی لائف میں ہے، وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے وہ خود ہی سب کچھ کر رہا ہے۔
انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ حکم دیتا ہے، یہ امید اور یہ تمنا ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے. ہم اپنی ذات کی طرف ذرا جھانک کے دیکھے، اپنے ارد گرد ذرا دیکھے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمتوں کو گنواتا ہے، اور ہر نعمت کے بعد یا نعمتوں کی ایک سیریز کے بعد وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ اے انسان اور جنات، اللہ کی کون کون سی آیت کو تم جھٹلاؤ گے، کس چیز کو تم ڈینائی کرو گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کو گنوا کر کیا کرنا ہے؟ وہ کیا انسانوں سے اپریسیشن مانگتا ہے؟ اور کیا ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہم قدر نہیں کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو کیا اس کی ذات میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ اس کی ذات ہمیشہ سے کامل ہے، اس کی ذات میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کامل ہے. مگر وہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ اگر تم شکر نہیں کرو گے تو ان نعمتوں کا جو فائدہ تمہیں پہنچنا چاہیے وہ تمہیں نہیں پہنچے گا. اور جب شکر کی بات کرتے ہیں تو شکر کے 3 لیولز ہیں، 3 طریقے ہیں. شکر لسانی کہ انسان زبان سے شکر کرے، شکر قلبی انسان دل سے بھی شکر کرے، و شکر بالعمل یا شکر عملی کہ انسان پریکٹیکلی بھی شکر کا اظہار کرے. اور ان تینوں کا کمبینیشن ہو تو بہت بڑی بات ہے. شکر لسانی یہ ہے کہ کسی نے آپ پر ہمارا کوئی بھلا کر دیا تو ہم نے کہا بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے زبانی اسے کنوے کیا. شکر قلبی یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے ہی تھینکس نہیں کہتے ہیں، زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، مگر دل سے بھی قدر کرتے ہیں کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، بھلا کیا. مگر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے. شکر عملی کے بجائے شکر نامکمل رہتی ہے، اور اس فیور کا، اس فائدے کا، اس نعمت کو ہماری زندگی میں سرایت کرنے اور پھیل جانے کا راستہ ابھی تک کھلا نہیں ہے اگر ہم شکر عمل بھی اس میں شامل نہیں کرتے ہیں. شکر عملی کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی سخی انسان نے کسی کسان کو لا کر ایک زمین کا ٹکڑا دیا، اس سے ہل چلانے کی سامان بھی دی اور بیج بھی دیا کہ جاؤ بیٹا ہل چلاؤ، زمین تمہاری ہے، فصل تم بیج بو، فصل حاصل کرو. اور ان تمام چیزوں کو بڑی احتیاط سے، بڑے اہتمام سے، بڑے پیار سے لے کے اپنے گھر میں کہیں چھپا کے سنبھال کے رکھ دیتا ہے. بھی آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں دیا. تو آپ مجھے بتائیے یہ شکر کس کام کا ہے؟ شکر عمل یہ ہے کہ زمین کا فائدہ اٹھاؤ، زمین پر ہل چلاؤ، بیج بو، فصل حاصل کرو. کل کو تمہارا دوست، تمہارا مالک آ کر دیکھے کہ واقعی تم نے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں کچھ دیا گیا تھا تم نے اس کو اسی طرح استعمال کیا. تو نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. مثلا آپ کسی بچے کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جاؤ بیٹا تم کو جتنی تعلیم حاصل کرنی ہے کرو، آپ اس کو بڑی سے بڑی رقم دے دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہے گھر میں چلا جاتا ہے، رقم بینک میں جمع ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو اس کے تھینک یو ویری مچ کا کیا مطلب ہے؟ وہ دل سے بھی قدر کر چکا کہ آپ نے اتنے لاکھ روپے اس کو دے دیے، پھر بھی کیا فائدہ؟ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو بچے کو میں آفر کر رہا ہوں 10 15 20 سال کے بعد میں اسے ایک بہترین تعلیم یافتہ سوسائٹی کو اپنے اس علم کو لوٹانے والا نوجوان دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں عمل کے بغیر، جو پریکٹیکل تھینکس ہے اس کے بغیر شکر کا جو عمل ہے مکمل نہیں ہوتا. ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. کل صبح ہم سب زندہ ہوں گے یہ سب ہم نے گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا.
جیسا ہم 70 80 90 سال ہم سب جینے والے ہیں، اسی طریقے سے ہم پلان کر رہے ہیں اپنی عبادت بندگی، اپنے جماعت خانے کے حاضری، سب کچھ جیسے ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق کیا ہے. ہمیں تو ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، مگر ہم نے سارا فار گرانٹیڈ لیا ہوا. ہم نے اپنی ہیلتھ بھی فار گرانٹیڈ لی ہے، ہم نے اپنی عبادت، اپنی کل کی زندگی، اپنی ساری سب چیزیں فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہے، مگر وہ ایسا ہے نہیں. جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا اچانک چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہوتا، مگر اس وقت وہ دیر ہو چکی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے یہی شکایت ہے کہ وہ ہر چیز کو یہی سمجھ رہا ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے. جب نہیں ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. ہمارے آس پاس ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں مولا کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ. صرف ایک چیز کو لے لیجئے، اس چیز کا ہماری زندگی میں نہیں ہونے کا چونکہ ایک تصور نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم وہ صورتحال، خدا نہ کرے وہ صورتحال کبھی ہماری زندگی میں آئے کہ ہم اس کا تجربہ کریں تاکہ ہم اس حالت کو اپریشیٹ کر سکے. مثلا جماعت خانے کی صورت میں زمانے کے امام نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. آلموسٹ فار گرانٹیڈ ہی ہے نا. اب اس نعمت کو سمجھنے کے لیے جس حالت کی ضرورت ہے، یعنی جس کے پاس جماعت خانہ نہیں ہے، یا خدا نہ کرے کبھی ہمارے مجبوری سے ہمیں کسی ایسے ملک میں جا کے رہنا پڑتا ہے جہاں جماعت خانہ نہیں ہوتا، یا کسی ایسے ملک میں جہاں جماعت خانہ ہم سے بہت دور ہوتا ہے. ہم شاید ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ پہنچ پاتے ہیں، ہمارے آس پاس کوئی ہمارا اسماعیلی دیندار نہیں ہوتا ہے، تب شاید ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مولا تو نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم نے تو اس کو ویسے ہی لیا ہوا ہے، ہم نے تو اس کو بس یہ فار گرانٹیڈ لینے والی چیز نہیں ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت ہماری لائف میں ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے. اور قدر کا مطلب کیا ہے، شکر کا مطلب کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے یہ گھر ہمیں دیا گیا ہے، جس مقصد کے واسطے یہ طریقہ ہمیں دیا گیا ہے، جس مقصد کے واسطے اس طریقے کی برکات ہمیں دیے گئے ہیں، اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہو تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ حاصل کریں اور ہر چیز کو، زندگی کے ہر لمحات کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اس لیے ہمیں فرمایا گیا ہے ہر ایک دم پہ 2 شکرانے لازم حق کے جان. آپ کو ہر دم پہ اللہ کے 2 شکر کرنے چاہیے کہ خدا شکر ہے کہ اب تک سب کچھ بات بنی ہوئی ہے. مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اعمل للدنیا کا انکا تعیش ابدا وعمل للآخرتی کا انکا تموت غدا. دنیا کے لیے اس طرح کام کرو کہ تم جیسے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو، آخرت کے لیے اس طرح کام کرو کہ آج تمہارا آخری دن ہے، کل تم مرنے والے ہو. تو پھر تمہاری زندگی میں ٹھیک ٹھاک بیلنس رہے گا کہ دین کے لیے اپنا کمٹمنٹ، مگر جب آپ آخرت کی بات کرتے ہیں، دوسرے دن، دوسرے جنم یعنی دوسرے لائف کی بات کرتے ہیں مرنے کے بعد، تو فرماتے ہیں بس آج ہی کا دن ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو ہم اپنی عبادت بندگی آخرت کے کام کو کل کو فار گرانٹیڈ لے کر پوسپون نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں اپنے طریقے کی پریکٹس میں، جماعت خانے کی حاضری میں پابندی رکھے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں سکون، راحت اور آرام کی زندگی عطا کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، ان سب میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی از دا گیور، وہ عطا کرنے والا ہے. جتنی بھی اچھائیاں ہیں، از دا سورس آف آل گڈ. تمام اچھی چیزیں جو اس کائنات میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سورس ہے. اس سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، اور اس پوری کائنات میں اسی کا فیض ہے جو ہم کو نظر آتا ہے، اور اس کی بہت ساری مہربانیاں ہیں جس کو عطا کرنے میں
وہ دوست اور دشمن میں بھی کوئی تمیز نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں اس سے بند کر دیتا ہے اس کو؟ اللہ کا سورج ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہوا ساری دنیا میں آکسیجن پھیلاتی ہے. کافروں پہ آکسیجن لینے کے واسطے ایکسٹرا ٹیکس لگا ہوا نہیں ہے. یا کہ کوئی شخص جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو سورج کی روشنی لینے کے واسطے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے. آکسیجن کے واسطے تو ایک اچھے آدمی کو بھی ہاسپٹل میں جا کے پیسے دینا پڑتا ہے. تو انسان وصول کرتا ہے آکسیجن کا پیسہ، اللہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے جو بھی چیز دنیا میں دی ہے پھیلا کر دی ہے. دوستان را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنان نظر داری. تو اپنے دوستوں کو کہاں محروم کرے گا؟ تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ تو دشمنوں پر بھی مہربان ہے. تو دشمنوں پہ اتنا مہربان ہے تو ہم تو تیری دوستی کا دم بھرتے ہیں. تو وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کی عطا کرنے اور اس کے دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس پوری کائنات میں اسی کی یہ دینے کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. اور یہی وہ صفت ہے جو اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے. یہی وہ صفات ہے جو پیغمبروں کی صفات ہے. یہی وہ صفات ہے جو ائمہ علیہم السلام کی صفات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری عبادت، میرے سارے مراسم عبودیت، عبادت کے میرے ساری رسم، میری نماز، میری دعا، میرا جینا اور میرا مرنا سب تمام جہانوں کے مالک پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہے. امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم. میرے لائف کا ایک ہی پرپس ہے، میں تمہاری دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا نے بھی اپنے فرمان میں ابتدائی دنوں سے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہمارے دادا جان نے اپنی پوری زندگی اپنے روحانی بچوں کی فلاح و بہبود کے واسطے وقف کی تھی، ہم بھی اپنی زندگی تمہارے واسطے وقف کرتے ہیں. گولڈن جوبلی پہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے روحانی بچوں کے فلاح و بہبود کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی قابل ذکر کام نہیں رہ گیا ہے. بس یہی ہماری زندگی کا پرپس ہے. یعنی یہ بہترین زندگی کا کوئی تصور ہے. ہم کہیں گے بھی پیغمبروں کی لائف بہترین ہوتی ہے، انبیاء کی لائف، ائمہ کی لائف بہترین ہوتی ہے، آدمی اس پہ رش کر سکتا ہے. تو اس میں بہترین ہونا کیا ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے جس کو ہم انوی کرتے ہیں کہ کاش ایسی زندگی نصیب ہو؟ وہ ڈیڈیکیٹڈ لائف ہوتی ہے. ان کی لائف بہترین اس لیے ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، سنسار کے لیے، انسان کی، انسانیت کی بھلائی کے واسطے. تو جو بہترین زندگی کا تصور ہے یہ وہ ہے جس میں انسان دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اس نے اپنے پیغمبروں کو، اماموں کو بھی یہی کام دیا ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے تم انسانوں کی بھلائی کے واسطے دے دو، اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم بھی اس میں شیئر کرو. اگر بہترین زندگی جینا چاہتے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ دینا سیکھو، شیئر کرنا سیکھو. کیونکہ زندگی کا جو پرپس ہے وہ اپنی ذات تک محدود رہنا نہیں ہے. زندگی جینا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان کسی اور کے واسطے جینا شروع کرتا ہے. کچھ چند انسپائرنگ میسیجز ہے جو میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سرکار امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یہ میسیج ہے جو مولا نے 1954 میں ایک میگزین کو بھیجا تھا. Today I will give you a small motto, and that is work, no words. آپ کو ایک اصول آج بتاتے ہیں کہ آپ کام کریں، باتیں نہ کریں. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس.
آپ کے کام کو بولنے دیجئے. آپ اپنی زبان خواہ کیوں کھولتے ہیں؟ آپ کام کریں گے تو آپ کا کام خود بولے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ ورک نو ورڈس، لیبر فار دا ویلفیئر آف ادرس از دا بیسٹ وے ٹو امپروونگ یور سیلفس. دوسروں کے لیے کام کرنا آپ کے اپنی ذات کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ ہے. بیکاز دا ریزلٹس آر شیور اینڈ سرٹن، کیونکہ اس کا نتیجہ یقینی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کام کریں، آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا، چونکہ یہ کائنات کا ایک رول ہے. اس رول کی بات تھوڑا سا آگے ہم کریں گے. اف یو ورک فار یور سیلفس یو آر نیور ہیپی. سیلفش آدمی کبھی ہیپی نہیں ہوتا ہے، کنجوس آدمی کبھی ہیپی نہیں ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے مگر خوش نہیں ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے. آپ صرف اپنی ذات کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. دس از ناٹ اے نیو آئیڈیا، یہ ہم کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہے مولا نے فرمایا. بٹ دس از این آؤٹ کم آف دا ایکسپیرئنس آف تھاؤزنڈ آف ایئرس آف ہسٹری. ہزاروں سالوں کی تاریخ کے تجربات کا یہ نچوڑ ہے، بلکہ یہ کائنات کے قانون میں موجود ہے کہ اگر آپ اپنی ذات کے لیے کام کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ دوسروں کے لیے کام کریں. ہم کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کر جائیں، ہماری زندگی میں فرشتوں کی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے، کیونکہ یہ دنیا اسی طریقے سے کام کرتی ہے. کسی دانشمند نے یہ کہا ہے کہ وین یو شفٹ فرام اے کمپلشن ٹو سروائیو ٹورڈ اے کمٹمنٹ ٹو سرو ادرس یور لائف کین ناٹ ہیلپ بٹ ایکسپلوڈ ان ٹو سکسیس. اگر آپ اپنی ذات کو خود کے سروائیول کے کمپلشن سے، خود کے سروائیول کے موڈ میں سے باہر نکلے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی کو کمٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ابل پڑے گی کامیابیوں کے ساتھ. ہر طرف سے آپ کے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ کامیابیوں کا دروازہ اسی طرح کھلتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھلا کرنے کے بارے میں سوچے. ہیپینس کمز فرام ڈیوٹنگ یور لائف ٹو ہیلپنگ ادرس. خوشی آتی ہے آپ کی زندگی آپ دوسروں کو خوشی پہنچانے میں دیں. دا ہینڈ دیٹ گیوز اور دا ہینڈس دیٹ گیدرس. جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ جمع کرتا ہے، جو ہاتھ سخاوت کرتا ہے وہی ہاتھ ریسیو کرتا ہے. اینڈ گیونگ بگنس دا ریسیونگ پروسیس. جیسے ہی آپ دینا شروع کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا جیسے آپ دینے کی نیت کرتے ہیں تو لینے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. اس لیے تو اللہ کی سب سے بڑی صفات، بلکہ اللہ کی تمام صفات کے اندر بہترین وہ جو لڑی ان سب ناموں کو آپس میں ملاتی ہے وہ دینا. ہی از دا الٹیمیٹ گیور. وہ دینے والا ہے. تو جب اس کے دینے کی صفت انسان اپناتا ہے کسی بھی فارم میں، تو اللہ کی صفات کے ساتھ ہارمنائز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہم آہنگ ہو جاتا ہے اس سے پھر کس چیز کی کمی رہتی ہے دنیا کے اندر. لیو ٹالسٹوائے نے کہا ہے کہ لائف از شارٹ. ڈو ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف. living for other people and doing good for other. زندگی کا اہم ترین جو اصول ہے وہ یہ ہے دوسروں کے لیے جیو اور دوسروں کے لیے کام کرو. Happiness comes from spiritual wealth, not material wealth. Material wealth آدمی جمع کر کے دیکھ چکا ہے. آج دنیا میں جتنا material wealth ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. پھر بھی یونائٹڈ نیشنز کے ایک رپورٹ کے مطابق لاسٹ ایئر ہر 24 سیکنڈ میں ایک آدمی سوسائڈ کمٹ کر رہا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ دولت مند ملکوں میں سے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. اتنی لگژری، اتنا پیسہ، اتنی چیزیں دنیا میں آنے کے بعد بھی اب اگر آدھا پونا گھنٹہ میں آپ کے پاس بولتا ہوں 40-50 آدمی اس دوران خودکشی کر چکے ہوں گے. امیجن کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر. کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے کہ اتنا کچھ دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان تلاش کر رہا ہے کہ اصل خوشی کہاں ہے.
جو آج بھی مولا فرماتے کہ ہمارے آئیڈیل آج بھی ہم سے ایلیوسو ہیں، ہم سے نظریں چرا رہے ہیں. جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ گریزاں ہیں، ہم سے دور بھاگی جا رہی، ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. ہیپینس کمز فرام گیونگ not getting. If we try hard to bring happiness to others, we cannot stop it from coming to ourselves. دوسروں کو خوشی دیں، آپ کو اپنی خوشی کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہمارے اندر آئے گی. To get joy, we must give it, and to keep joy, we must scatter it. خوشی چاہیے، خوشی دیں، اور خوشی کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹیں. یہ کائنات کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ہم کو دیا ہے. ہم جانتے ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں 2 دنیایں ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک ہماری یہ فزیکل اپنی دنیا ہے، عالم صغیر جن کو ہم مائکروکازم کہتے ہیں. ایک عالم کبیر یونیورس ہے جس کو میکروکازم کہتے ہیں. مائکروکازم اینڈ میکروکازم یعنی ہماری یہ عالم صغیر، ہماری چھوٹی دنیا اور یہ کائنات کی بڑی دنیا، اس کے درمیان ایک انٹریکشن چلتا رہتا ہے. اللہ خود بھی دیتا ہے، پیغمبر بھی دے رہے، امام بھی دے رہے، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی دو. تو ایونچوئل ریسیور کون ہے؟ جب سب دے رہے ہیں تو ایونچولی لے کون رہا ہے؟ یہ ون وے ٹریفک ہے ہی نہیں کہ جا رہا ہے آ نہیں رہا ہے. کہتے ہیں جو دے رہا ہے وہی ریسیو کر رہا ہے. تم کو دینے کے لیے، شیئر کرنے کے واسطے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیے بغیر، شیئر کیے بغیر لینا پاسبل نہیں ہے. تو اس کائنات میں دینے اور لینے، گیونگ اور ریسیونگ کا جو ایک پروسیس، ایک انٹریکشن چل رہا ہے، یہ ایک انرجی کا فلو ہے ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں. ہم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. اس لیے ہم سے کہا گیا گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو اینڈ دا بیسٹ ول کم بیک ٹو یو. آپ کے پاس جو بہترین ہے وہ آپ دنیا کو دیجئے تو بہترین آپ کے پاس آئے گا. کہتے ہیں آپ اسمائل کریں گے، لوگوں کے سامنے اسمائل کریں گے تو لوگ آپ کے سامنے، موسٹلی لوگ آپ کے سامنے 99-98% لوگ اسمائل کریں گے. کسی کا موڈ بیچارہ زیادہ خراب ہوگا تو شاید نہیں بھی کرے آپ کو اسمائل، اٹس اوکے، فائن، کوئی بات نہیں. لیکن آپ فراؤن کریں گے تو سامنے والے بولے یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یار یہ بڑے باپ کا ہے تو ہم کون سے چھوٹے باپ کے بھائی. تو وہ آپ کو وہی ریئیکشن مل رہا ہے نا سامنے سے. آپ یہ علی مدد کریں گے تو مولا علی مدد مل رہا ہے. آپ ایوائڈ کرتے جائیں گے لوگوں کو تو لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو ایوائڈ نہیں کریں گے. یہ تو ہمارا بویا ہوا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں نا. سیدھی سمپل سی بات ہے. Give the best, give the world the best you have, and the best will come back to you. If you give the worst to the world, unfortunately, the worst will return to you. تو پھر برا ہی آپ کو واپس آنے والا ہے. تو یہ ایک انٹریکشن اس پوری کائنات میں چل رہا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز دیتے ہیں، آپ بیج بوتے ہیں فصل کاٹتے ہیں، بیج بوتے ہیں فصل کاٹتے ہیں. بوئے بغیر تو نہیں کاٹ سکتے نا. واؤشو تے وہ لون شعارے سنسار ماں ون واوی یا جیڑیں لوڑیاں تے پیر کہے مجھ نے دیکھاڑو. تو یہ انرجی کا فلو ہے یونیورس کے اندر ہمارے درمیان. اس فلو کو جو سٹاپ کرتا ہے، یعنی جو دینا بند کرتا ہے، کسی بھی فارم میں شیئرنگ بند کرتا ہے، وہ انرجی کے فلو کو بند کر دیتا ہے. ہمارے باڈی میں خون گردش کر رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، سنا ہے. اس لیے ہم زندہ ہیں کہ ہماری باڈی میں کنٹینیوسلی بلڈ فلو ہو رہا ہے، ہارٹ پمپ کر رہا ہے. کبھی ہم کو بڑا رحم آ جائے دل پہ، یار خامہ کا یہ دل دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، بلڈ خامہ کا اتنا دوڑا دوڑی کر رہا ہے، بند کرو اس کو، آرام سے بیٹھیں دو یار، اس فلو کو اسٹاپ کرو. دیٹ ول بی دا اینڈ آف لائف. ٹو اسٹاپ دا فلو، ٹو اسٹاپ دا سرکولیشن آف بلڈ ول بی دا اینڈ آف لائف. تو اس کائنات کے اندر جو انرجی کا فلو ہے، گیونگ اینڈ ریسیونگ، گیونگ اینڈ ریسیونگ، یہ انرجی کا فلو ہے. جو نہیں دیتا ہے کہ بھائی می سیلف، می فرسٹ، وائی بادر، میں کیا کروں، مجھے کیا ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں کیوں کروں، یہ سیلفش ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، مگر دیٹ مینس
کہ آپ وہ انرجی کا فلو روک دیتے ہیں. انرجی کا فلو رک جائے گا تو پورا فلو رک رہا ہے. تو یہ صرف ون وے تو نہیں کہ آپ ریسیو کریں آپ اور آپ سامنے دیں نہیں. کہتے ہیں بھی دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے. یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا، بریدنگ کر رہے ہیں، کہتے یہ بھی فری میں نہیں ہے. ان اے وے فری میں نہیں ہے. کیوں فری میں نہیں ہے؟ جب تک ایک برید نکالتے نہیں ہیں نا تب تک دوسرا لے نہیں سکتے. صحیح ہے؟ جب تک ایک سانس دیتے نہیں ہیں نا تو دوسرا لے نہیں سکتے ہیں. یہ قدرت کا دستور ہے. ہاتھ کھولیں گے دیں گے تو اسی ہاتھ سے ریسیو کریں گے. دس از دا ریسپریشن آف دس انرجی. کائنات میں جو ویلتھ ہے، جو ایفلوئنس ہے اس کائنات کے اندر، اس کی بھی ایک ریسپریشن ہے. ایکوائر شیئر. اس لیے مولانا نے فرمایا ایکیومولیشن فار دا سیک آف ایکیومولیشن از ناٹ ایتھیکل ان اسلام. صرف جمع کرنے کی خاطر جمع مت کرو. تمہیں جتنی ضرورت ہے یوز واٹ یو نیڈ، کیپ واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس، تاکہ وہ فریشنس برقرار رہے. تو ہم برید انہیل اور ایکسہیل کرتے ہیں جو ہمیں زندہ رکھتی ہے. تو ہمارے پاس جو ویلتھ ہے، اونلی فزیکل ویلتھ نہیں، میٹیریل ویلتھ نہیں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دی ہے اس کی شیئرنگ خود ہمارے اسپریچول ہیلتھ کے لیے اور اس ویلتھ میں فردر برکات کے لیے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے آپ سے یہ سوال کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ہم کیا شیئر کریں. خدا نے جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ شیئر کریں. آج مولا فرماتے ہیں ٹائم میں نالج شیئر کریں. اپنی لائف کا کچھ حصہ دوسروں کی بھلائی کے واسطے اس کو ہم شیئر کریں. پوچھیں واٹ کین آئی ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں. خدمت کے لیے آگے آئیں، اپنے آپ کو آفر کریں. ماشاءاللہ ہمارے جماعت میں تو خدمت ایک آرگنائز طریقہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جماعت کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. انتظار کر کے بیٹھے نہیں کہ بھئی مکھی صاحب مجھے اپروچ کریں گے یا کونسل والے مجھے پوچھنے آئیں گے تو میں خدمت کے لیے جاؤں گا، اپنی کنڈیشنز پہ جاؤں گا. خدمت ہماری ضرورت ہے. جس طرح ہم نے کہا نا بریدنگ میں ایکسہیل کرنا بھی ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم دوسرا انہیل کر سکیں. اسی طرح ہمارے جو بھی نالج ہے، ٹائم ہے، خدا نے جو بھی ہمیں دیا ہے 24 کے 24 گھنٹے اپنی ذات کے واسطے نہیں، تھوڑا ٹائم اللہ کی اس صفات کو اپنے اندر لائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یعنی اس میں سے تھوڑا ٹائم دوسروں کی بھلائی کے واسطے نکالیں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شداس ازو کہ بخدمت گزاشتت. اس پہ اپنا احسان مت دکھا کہ اس نے تجھے کہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے. بادشاہ پہ احسان مت دکھا کہ دربار میں جا کے تو اس کی سیوا کر رہا ہے. بادشاہ کا شکر گزار رہے کہ اس نے تجھے اپنے پاس کھڑے رہ کر اس کی خدمت کرنے کا موقع عطا کیا ہے. تو be able to serve is a blessing. خدمت کرنے کے قابل ہونا اور خدمت آفر کرنے کی اپرچونٹی ملنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اور یہ بلیسنگ ہمیں ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی توانائی ہے، اپنا وقت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کو ہم خدمت کے لیے آفر کریں، ان کو ہم سامنے لائیں. دیکھیں کہ ہم کسی اور کی کیا بھلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری اپنی لائف میں ایک میننگ پیدا ہوگی، زندگی میں خوشی آئے گی. بہت سے ایسے لوگ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ڈپریسڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، انگزائٹی میں ہوتے ہیں، ایموشنل ڈسٹریس میں ہوتے ہیں، کسی اور پرابلم میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنا غم بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، اپنی خوشی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، دوسروں کا غم اپنے ساتھ شیئر کرو. تم کم کرنے کی کوشش کرو. جب تم دوسروں کے کام میں لگ جاتے ہو تو تمہاری یہ بہت سی ایسی جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے اس میں تمہیں کافی راحت مل جاتی ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو سرو کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، میں اسماعیلی کی بات نہیں کرتا، جنرل اسٹڈی ہے، وہ لوگ جو والنٹری کام کرتے ہیں ان پر ایک اسٹڈی کی گئی
کہ والنٹری خدمت انجام دینے والے لوگوں میں بیماری، فزیکل بیماریاں، سائیکولوجیکل بیماریاں دوسروں کے مقابلے میں کافی کم ہوتی ہے، اور اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی ریکوری ریٹ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا باطنی امیون سسٹم جو ہے ان کی خدمت کی وجہ سے کافی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جلدی سے وہ بیماری پہ گرتے نہیں ہیں، اور گرتے ہیں تو جلدی وہ ریکور ہوتے ہیں۔ یہ میں بہت ایک چھوٹی سی معمولی سی دنیاوی فائدے کی بات کرتا ہوں، اور کیوں نہ ہو جب وہ ڈیوائن انرجی ہمارے اندر آتی ہے، جب ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا وجود، ہماری باڈی، ہماری انرجی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے اور زیادہ طاقت میں ہوتی ہے۔ جب ہم خدمت انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں خدمت کے پاسبل 5 ایسے لیولز ہیں، 5 ایسے موٹیوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ خدمت انجام دیتے ہوں گے۔ ہم کسی بھی کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک خدمت وہ ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ خدمت کرتے ہیں۔ دس از بیکم یور نیچر۔ آپ خدمت کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں، چونکہ جس طرح آپ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں، کسی کا بھلا نہ کر لوں، کوئی جماعت خدمت نہیں کر لوں، ایسا لگتا ہے کہ میری آج کا یہ 24 گھنٹہ میرا حرام میں گیا ہے، میں نے اس کو حلال نہیں کیا، چونکہ اس میں سے میں نے کچھ ٹائم دوسروں کی بھلائی کے واسطے نہیں دیا۔ کبھی دوسرا پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہے بھئی آپ کا یہ کام ہے کر دیں، اور آپ کر دیتے ہیں، تو آپ ضرورت بیس پہ جا کر کبھی کوئی خدمت انجام دیتے ہیں۔ کبھی آپ سمجھتے ہیں کوئی کام کرے جس سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تو آپ ہیپینس حاصل کرنے کی غرض سے، جوائے حاصل کرنے کے غرض سے خدمت انجام دیتے ہیں۔ کبھی آپ کسی فائدے کے واسطے کرتے، چلو بھئی میں کسی ادارے میں داخل ہو جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، شاید کل مجھے اس کا کوئی ریوارڈ مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے۔ اور 5واں یہ کہ بھئی چلو اس طرح میری پہچان ہو جائے گی، لوگ مجھے جانیں گے، میرا PR بنے گا، میں شو آف کرنے کے واسطے کرتا ہوں۔ کہ وہ ایک تکلیف پہنچانے والی، اپنے آپ پہ بوجھ بننے والی چیز ہوتی ہے جہاں آپ صرف شو آف کرنے کے واسطے کرتے ہیں۔ ادروائز کہتے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی، جس موٹیو سے بھی اپنی خدمت انجام دیں، کوشش کریں کہ آپ گریجولی کلائم کرتے جائیں اور خدمت کے اس لیول پہ پہنچے جہاں خدمت آپ کی لائف بن جائے، آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ خدمت انجام دیتے ہیں، اور خدمت کے بغیر آپ کو آپ کی زندگی بے معنی لگے، کیونکہ یہ جیسے انبیاء ائمہ کی زندگی ہے جو کہتے ہیں ہم 1 سیکنڈ بھی ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں ہم اپنی جماعت کے لیے، اپنے روحانی بچوں کے واسطے سوچتے نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج خدمت کے حوالے سے ہے جو بہت پر حکمت سینٹنس ہے، خدمت از نیدر اے شیلڈ نور اے سورڈ۔ خدمت نہیں ڈھال ہے اور نہیں تلوار ہے۔ خدمت نہیں ڈھال ہے اور نہیں تلوار ہے۔ نہیں خدمت کو آپ اپنے کسی انکمپیٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے واسطے یوز کریں گے، نہیں خدمت کو آپ کسی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے واسطے تلوار کے طور پہ یوز کریں گے۔ اٹ از جسٹ خدمت، سیوا، ان تمام چیزوں سے بیونڈ ہو کر، جو کہتے ہیں لک ٹو یور امام، زمانے کے امام کی طرف دیکھیں کہ امام کیا چاہتے ہیں اور امام کو آپ کس طرح خوش کر سکتے ہیں۔ خدمت کا وہ موٹیو ہو اور آپ اس مقصد کے تحت کہ یہ ایک ڈیوائن ریکوائرمنٹ ہے، اس دنیا کا قانون ہے، جیسے کہ میں سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی لائف کا کچھ حصہ آفر کرنا ہے، اس لیے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بیسس پہ ہم خدمت کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں، اور جب ہم خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں سرٹن ایتھکس ہوتی ہے جو مولا بھی ہمیں بتاتے ہیں، برداشت سے کام کریں، پولائٹ لینگویج یوز کریں، ڈیسنٹ لینگویج یوز کریں، اسمائلنگلی کام کریں، چونکہ ہم سب مولا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو ہماری پسند ناپسند کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے بالا تر ہو کر کام کریں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو برداشت کر لیں، چونکہ ہر ایک انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے۔ حضرت امام ٹالرنس پہ کتنی بات کرتے ہیں، حضرت امام برداشت پہ کتنی بات کرتے ہیں۔ یہ برداشت سب سے پہلے ہمارے اپنے گھروں سے ہونی چاہیے۔ جب بھی کچھ صورتحال ہو اتنا یاد رکھیں ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے،
ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، ہم میں سے ہر ایک میں اپنے اپنے ویکنیسز ہیں، اور ہمیں لوگوں کی ان ویکنیسز کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا رہا اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رہا اور اپنے کام کو آگے سے آگے بڑھانا رہا۔ مولا فرماتے جو لوگ جماعت کے خدمات انجام دیتے ہیں وہ مولا کے دل سے بہت قریب ہے۔ مولا نے فرمایا ریممبر امام نیور فرگیٹس سروس، ہی سمپلی نیور فرگیٹ سروس۔ مولا فرماتے یاد رکھنا امام کبھی بھی خدمت کو بھلاتے نہیں ہے، اور جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی جگہ زمانے کے امام کے دلوں میں ہے۔ مولا فرماتے کچھ لوگوں کو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں دلوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک روحانی ایک ایلیویٹڈ پوزیشن ہوتی ہے جب ہم وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو ہم امام زمان کی اس باطنی نزدیکی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خدمات انجام دیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا کہ جب ہم خدمات انجام دیتے ہیں، ریممبر نو خدمت از اے سبسٹیٹیوٹ فار آور اون پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ اینڈ آور اون پریئرس۔ کوئی بھی خدمت ہماری اپنی دعا بندگی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ یہ ایکسس میں جو ہوتا ہے، ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں، بھئی میں نے خدمت کے دعا کے دوران خدمت انجام دے دی تو میری دعا قبول ہو گئی، میں نے بندگی کے دوران خدمت انجام دے دی میری بندگی قبول ہو گئی۔ سوری، پیاسا کنواں کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے، پیاسا کنواں دوسرے کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے۔ فائن، دوسروں کی سیوا کرنا اچھی ہم کریں، ضرور کریں گے، مگر جو ہمارے اپنے پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، جو ہمارا پرسنل اسپریچول سرچ ہے، جو لازمی چیزیں ہیں، جو ہماری دعا ہے، جو ہماری دسون ہے، اور جو ہمارا اپنا اسپریچول ایلیویشن کے لیے جو میڈیٹیشن یا ہمارا سائلنس یا کنٹمپلیشن، جو بھی ہماری باطنی سرچ کی ہماری پریکٹس ہے، اس کو فراموش نہ کرے۔ یہ پاسبل ہے اور ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ جماعتی سیریمنیز کے دوران ہمیں کچھ لازمی خدمات انجام دینی پڑتی ہے، بالکل آپ اس کو انجام دیں، مگر اپنی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی دعا گزار لیں، اپنی عبادت کا خیال رکھیں، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ تو ہماری جماعت میں یہ زمانے کے امام کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی برکات ہے۔ اس برکات کا فائدہ اٹھائیں اور اس کا صحیح معنی میں عملی شکر ادا کریں کہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو آباد کرے۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مولگہ جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ ہمیں صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔